السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے حسد۔ حسد کا مطلب ہے کسی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، اسے نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ نعمت اس سے چھن جائے تو بہتر ہے۔ اور حسد کی بعض دفعہ تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور بعض دفعہ یہ کہ اس سے چھن جائے اور مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے۔ حسد ایک بلا وجہ کی دشمنی ہے جو بعض دفعہ انتقامی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور المناک بات یہ ہے کہ جس کو حسد کی وجہ سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور حسد جہاں جھگڑے کا سبب بنتا ہے وہاں یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ آسمانوں میں پہلی نافرمانی اور زمین پر پہلا قتل حسد کی بنا پر ہوا تھا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو ابلیس نے حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور زمین پر سب سے پہلی نافرمانی اور قتل بھی حسد کی وجہ سے رونما ہوا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ یہ تنازع ذرا پیچیدہ ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اس مسئلے کے حل کے لیے دونوں بیٹوں کو رب کی راہ میں قربانی دینے کو کہا۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ ان الفاظ میں مذکور ہے، سورہ مائدہ میں، جس کا ترجمہ ہے: آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ پڑھ کر سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا، میں ضرور تمہیں مار دوں گا۔ پہلے نے کہا، اس میں میرا کیا قصور، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، چنانچہ اس نے اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ کائنات ارضی پر سب سے پہلا قتل تھا۔ زمین کا یہ سب سے پہلا قتل تھا جس کی وجہ حسد بنا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کے دل میں یہ حسد ہوا کہ حابیل کو شرف قبولیت سے کیوں نوازا گیا، اور بعد ازاں یہ حسد انتقامی کارروائی میں بدل گیا۔ آج حکومت کی لڑائیاں اور دفاتر وغیرہ میں مناصب اور عہدوں کے جھگڑے 70% حسد کی بنا پر ہی ہوتے ہیں۔ حسد ایک ایسی آگ ہے کہ جس میں جل کر انسان اپنا نقصان بھی کرتا ہے اور دوسروں کا بھی۔ یوسف علیہ السلام سے دشمنی بھی ان کے بھائیوں کی حسد کی وجہ سے تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، انہیں بھی جو تکلیف پہنچائی گئی اس کے پیچھے حسد ہی تھا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں: اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا
ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ترجمہ ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ تیرے لیے کوئی چال چلنے لگیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے روک دیا، اس لیے کہ اس خواب میں یوسف علیہ السلام کی برتری کا اظہار تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر یوں سمجھی کہ 11 ستاروں سے 11 بھائی کی طرف اور چاند اور سورج سے میرے اور میری بیوی کی طرف اشارہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کی اخلاقی حالت حضرت یوسف علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ حاسدانہ ذہنیت کے پیش نظر تمہارے خلاف کوئی خفیہ تدبیر اور منصوبہ بنانا شروع کر دیں گے۔ خواب بیان نہ کیا گیا، لیکن پھر بھی بھائی حسد کے ہاتھوں مجبور انتقام لینے سے باز نہ آئے۔ اور یوسف علیہ السلام میں سورہ یوسف میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ، جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، بلا شبہ ہمارا باپ کھلی غلطی پر ہے، تو یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور کی زمین میں پھینک آؤ، تو پھر تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ خالی ہو جائے گی اور تم اس کے بعد صلاحیت والی جماعت بن جاؤ گے۔ بھائیوں کو اس بات کا رنج تھا کہ ان کے والد کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف ان سے بڑھ کر کیوں ہے۔ اسی چیز نے ان کو دشمنی پر ابھارا اور انہوں نے یوسف کو کسی تاریک کنویں میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام بھی آزمائش میں مبتلا ہوئے اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب اور عہدے کی حفظ بھائیوں میں بھی دشمنی کو پیدا کر دیتی ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے بھائی اور خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ ابو جہل کی دشمنی کی وجہ بھی حسد ہی تھا۔ ابو جہل جو کافروں کا سردار اور اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا، اور یہ وہ ظالم تھا کہ جس کے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا سب سے بڑا سبب حسد تھا۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی الرحیق المختوم کتاب میں ایک حوالہ ہے کہ ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقایا 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا تھا کہ ان ہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ پھر جب تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا، بتاؤ، تم نے جو کچھ محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد المناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے غربا مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے دو دہش میں سواریاں دیں تو ہم نے بھی دیں، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت رئیس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، تو اب عبد المناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ اور اس میں
ان کے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ چنانچہ یہی حسد ہمیشہ ابو جہل کو دشمنی پر ابھارتا رہا اور وہ مکہ کی سرزمین کو فتنوں سے بھرتا رہا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی دشمنیاں اور جھگڑے۔ جس طرح مکہ میں ابو جہل مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسی طرح مدینہ میں عبداللہ بن ابی منافق مسلمانوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اور بدترین دشمن تھا، اور اس کی دشمنی کی وجہ بھی حسد تھا۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اوس اور خزرج دو قبیلے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے۔ آخر آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے قبیلہ خزرج کے رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول پر قریب سب متفق ہو چکے تھے اور اس بات کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کر باقاعدہ اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کریں، حتیٰ کہ اس کے لیے تاج بھی بنا لیا گیا تھا۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ مدینہ کے بعض گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر اسلام قبول کر چکے تھے، اور دن بدن مدینہ میں اسلام کی روشنی مزید پھیل رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی اور آپ کے گرد مہاجرین اور انصار کا ایک وسیع حلقہ قائم ہو گیا، جس سے عبداللہ بن ابی کی سرداری کا معاملہ گھٹائی میں پڑ گیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی اور اس کے حامی سرداروں کا ٹولہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے چار ناچار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ ان سب کے دل جل رہے تھے، اور خاص طور پر عبداللہ بن ابی کو اس بات کا غم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنی ریاست چھن جانے کا غم طرح طرح کے رنگ میں دکھاتا رہا۔ یہ منصب اور عہدے کی حوث میں حسد کی جنگ تھی۔ اس کی چند ایک دشمنیاں اور منافقانہ چالیں اس طرح ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ابن ابی نے آپ سے بدتمیزی کی۔ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ سے اس کی شکایت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس شخص کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اور اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہی چھین لی۔ غزوہ احد کے موقع پر فتنہ انگیزی۔ حسد بندے کو بگاڑ اور فساد کی طرف لے جاتا ہے، جس سے بعض دفعہ پوری جماعت یا امت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کی ایک صورت جنگ احد کے موقع پر سامنے آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے چلے تو عبداللہ بن ابی بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ساتھ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام شوط پر پہنچے تو فجر کی نماز پڑھی تو آپ اس وقت دشمن کے بالکل قریب تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور بلا وجہ کے بہانے تراشتا ہوا یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کیوں خواہ مخواہ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے 300 ساتھی بھی تھے۔ جس نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت کی، اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریش کے لوگ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقابلے میں صرف 1000 آدمی ساتھ لے کر آئے۔ ان 1000 میں سے یہ منافق 300 آدمی توڑ لایا اور آپ
صرف 700 کی جمعیت کے ساتھ 3000 دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس بغاوت سے عبداللہ بن ابی جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ بڑے خوفناک تھے۔ اسلامی لشکر میں ایسے وقت گھپلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن ان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائے ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن کی ہمت بندھی، ان کے حوصلے بلند ہوں، ان کے لیے مسلمانوں پر کاری وار کرنا آسان ہوگا۔